کیا ویسے ہی ٹائلیں لگا کے پیچھے دودھ کے 2 ڈبے، آگے دہی کی پراٹھ، وہی ڈونگا، وہی پلاسٹک کی تھیلی، کیا تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو سب کر رہے ہیں، یا تم کوئی نیا کر رہے ہو؟ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے، موبائل فون۔ پاکستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی موبائل فون کی مارکیٹ ہے، تیسری سب سے بڑی۔ چائنا، انڈیا، پاکستان، امریکہ کو بھی بیٹ کر دیا۔ جرمنی سے زیادہ موبائل فون پاکستان میں بکتے ہیں، فرانس سے زیادہ بکتے ہیں، آسٹریلیا سے بکتے ہیں، کوریا جو موبائل فون بناتا ہے، سیمسنگ، ایل جی، وہاں سے زیادہ موبائل فون ہمارے یہاں بکتے ہیں، ملیشیا سے زیادہ بکتے ہیں۔ نیا فون آتا ہے، کسی کے دماغ کی تخلیقی صلاحیت کا نچوڑ پھل، ہم اس کو خریدتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد ایک ایوریج پاکستانی اپنا موبائل فون چینج کر لیتا ہے۔ کوئی نئی چیز آئی، ہم نے نیا موبائل فون لے لیا۔ تخلیقی صلاحیت ہے نا، کسی کی تخلیقی صلاحیت، ہم اس کے خریدار۔ دنیا مانگتی ہے تخلیقی صلاحیتیں، لیکن ہمارے بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا نہیں ہو رہی۔ ہمارے بچے دبئی میں، ابھی میں دبئی گیا اور میں نے دیکھا پاکستانی لوگ کام کر رہے ہیں، ماسٹرز کی ڈگریاں ہیں، ایم بی اے کیے ہوئے ہیں، انجینئر ہیں، لیکن اور لوگوں سے وہ نیچے ہیں۔ سیم ٹائم پہ ہائر ہوئے تھے وہ، اور انڈیا کا بندہ یا یورپ کا بندہ ایک ٹائم پہ ہائر ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار وہ آگے ہیں، ان کی تنخواہ تم سے 3 گنا زیادہ ہے، تمہاری کیوں نہیں ہے؟ اور جی یہ عربی جو ہے نا، یہ انڈینز کو فیور دیتے ہیں، یہ عربی جو ہے نا، ان کو یورپینز بہت اچھے لگتے ہیں۔ ان کے باس سے بات کرو، وہ کہتا ہے میں نے اس کو اتنی دفعہ کہا، یار یہ کیا لکھی بندی پٹی ہوئی تم ایک ہی چیزیں لکھ کے لے آتے ہو، یہ تو ہر جگہ کتابوں میں موجود ہیں، میں نے بھی یہی پڑھی ہے، تم کمپنی کے لیے کوئی نیا کام کرو نا۔ لیکن اس کا دماغ کوئی نئی چیز سوچنے سے فاصل ہے، کوئی نیا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اینڈ ہی کنٹینیوسلی کیپ سیئنگ ٹو می، وہ کہتا ہے عربی، کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میری پیٹھ پیچھے بولتا ہے کہ میں غیر مسلموں کی فیور کرتا ہوں، تم مجھے جانتے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا آدمی ہوں، ایسا مسلمان ہوں کہ میں غیر مسلموں کی فیور کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستانیوں کی فیور کروں، لیکن ان کے اندر کوئی نیا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا ویسے ان کے دماغ میں کوئی نیا خیال پیدا ہونے کی صلاحیت ہوتی تو یہ پاکستان جیسا زرخیز اور معدنیات سے بھرپور ملک چھوڑ کے اس صحرا میں تھوڑے جاتے ہیں۔ اب یہ جو تخلیقی صلاحیت ہے نا، یہ ماں پیدا کرتی ہے۔ یہ ہم نے بہت دیکھ لیا اسکولوں کے ساتھ کام کر کے، یہ ماں پیدا کرتی ہے۔ ماں کا کوئی جادو ہوتا ہے، جب ماں کہتی ہے نا نہیں بیٹا یہ سیب نہ بناؤ، یہ کچھ اور چیز بناؤ، جب ماں اس کو کہتی ہے نا یہ لو مٹی یا پلاسٹیسین، اس سے کوئی نئی چیز مجھے بنا کے دکھاؤ، یہ لو کینچی، یہ لو کاغذ، اس سے مجھے کوئی چیز کاٹ کے دکھاؤ، یہ لو کاغذ، یہ لو قلم، اس سے مجھے خود سے چند لائنیں لکھ کے دکھاؤ، مجھے نہیں رٹا اچھا لگتا تمہارا، تم خود کچھ لکھ کے دکھاؤ، تم خود کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو بچے کے اندر ایک آگ بھڑک پڑتی ہے، پھر اس کا تخیل کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ سوتے، وہ سیلز جو سوئے ہوتے ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں، واقعی کھل اٹھتے ہیں۔ یہ جو دماغ ہوتا ہے، اب دیکھیے ماشاءاللہ بہار آنے والی ہے، آپ دیکھیں کتنی کلیاں ہیں جو کھلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ دستک ہے آسمان سے، یہ ایک دستک ہے، یہ سردیوں میں سوئے ہوئے ہر پودے پہ جس کے اندر ایک کلی چھپی ہوئی ہے اس کے اوپر گر کے ایک دستک دے رہی ہیں، ٹک ٹک
टप اور یہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ کھلو، بہار آ گئی ہے کھلو۔ بہنیں ہی یہی کردار ہوتا ہے ماں کی تحریک کا، ماں کے لفظ کا بچے کے سوئے ہوئے سیلز کے اوپر، خلیوں کے اوپر۔ جب وہ ان کو کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کوئی نئی چیز بنا کے دکھاؤ، خود سے کوئی کام کرو، تو واقعی ہی ریسرچ نے ثابت کیا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو باقاعدہ بتاتا ہوں، انٹرنیٹ پہ جائیے، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، رپورٹس پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بچوں کے سر کے اوپر پورے سینسرز لگائے، پورا دماغ اب ان کو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو کہا کہ اس چیز کے اندر کلر کرو، اور بچے نے لگے بندے انداز میں ریڈ کلر کا ایپل بنانا شروع کر دیا، اور اس کے کوئی بھی خلیے اس کے دماغ میں نئے کھل نہیں رہے، اوپن نہیں ہو رہے، کھل نہیں رہے جیسے پھول کھل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ماں کو پاس بٹھایا اور کہا کہ اب اپنے بچے کو موٹیویٹ کرو کہ یہ کوئی نیا کام کرے۔ اور جب ماں پاس بیٹھی اور اس نے پیار سے اپنے بچے کو کہا کہ مجھے بھی تم نئی چیز بنا کے دکھاؤ، تم بنا سکتے ہو، بچے نے ماں کی طرف مسکرا کے دیکھا، کریون پکڑا، اور جیسے ہی اس نے پھر اپنا قلم چلانا شروع کیا تو اسکیننگ مشین کے اوپر، مانیٹر کے اوپر نظر آیا کہ اس کے دماغ کے خلیے بڑی تیزی کے ساتھ اوپن ہونا شروع ہو گئے، جیسے اچانک گلشن کے اندر بہار آ گیا۔ تیسرا کرنے کا کام جو ایک ماں کی ذمہ داری ہے آج کے دور میں، وہ ہے اپنے بچوں کے اندر کتاب سے محبت پیدا کرنا، پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ سلیبس صرف کتاب نہیں ہوتی، بلکہ سلیبس کی کتاب تو کتاب بھی نہیں ہوتی، وہ تو فقط امتحان پاس کرنے کا آلہ ہوتی ہے۔ سلیبس کی کتاب کو کتاب مت سمجھیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، جو کتاب ہے نا، کتاب جس میں کہانیوں کی بھی کتابیں ہیں، مضامین کی بھی کتابیں ہیں، میگزینز بھی ہیں، آگے چل کے ریسرچ کے پیپرز بھی ہیں، آرٹیکلز بھی ہیں، اخبار بھی ہیں، رسالے بھی ہیں، وہ کتاب سے اگر 21ویں صدی کے بچے کا تعلق نہ بنانا، اس کو اس کتاب سے، لکھے ہوئے مواد سے محبت نہ ہوئی کہ وہ فارغ بیٹھا ہے تو وہ کتاب پڑھے، اس کو سونے سے پہلے کتاب پڑھے بغیر نیند نہ آئے، وہ یہ ترجیح دے کہ میں نے کیا کرنا ہے یہ ٹائم ضائع کر کے، میں بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہوں۔ آپ 1 گھنٹے کے لیے گاڑی میں کہیں جانے والے ہیں یا بس پہ جانے والے ہیں تو بچے کو موبائل میں دلچسپی نہ ہو، وہ اپنے ساتھ کتاب لے۔ وہ جب بازار میں جائے تو اس کو شوق ہو کہ میں کتاب خریدوں۔ اگر یہ کتاب سے دوستی، کتاب سے یہ محبت آپ کے بچے میں پیدا نہ ہوئی تو یقین جانیے وہ اپنی لائف میں کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کر سکے گا۔ آپ کے بچے میں پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک بہت اونچے مقام پہ پہنچ سکے، چاہے آپ کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، لیکن اس مقام پہ پہنچنے کے لیے اس کو کتاب بطور سیڑھی استعمال کرنا پڑے گی۔ زندگی کی کامیابی میں آپ کے بچے کی، ہماری آپ کی نہیں، ہمارا دور اور تھا، اپنے بچے کے دور کو اپنے دور سے پلیز کمپیئر مت کریں۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ بچوں کو ایسے پڑھانا، یہ ذہن میں رکھ کے پڑھانا کہ ان کا دور تمہارے دور سے مختلف ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بدقسمتی کہ جب ماؤں کو اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں اپنے بچے کو یوں پڑھائیں، تو وہ کہتے ہیں اور چھوڑو جی، ہمارے دور میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا۔ بھائی، اللہ کے نبی کے ماننے والوں،
یہ کہنے سے تو اللہ کے نبی نے تمہیں منع کیا ہے. بچوں کو یہ سوچ کے پڑھاؤ کہ ان کا دور، ان کا وقت تمہارے وقت سے مختلف ہے. ہمارے وقتوں میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا. اور سوچئے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وقت جو ہے وہ خدا ہے، اللہ ہے، وقت کو کبھی برا مت کہو. اور یہ بھی کہا کہ جو وقت ایک دریا ہے، جو اس دریا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا وقت اس کو بہا کے لے جائے گا. وقت بدل رہا ہے. میں یہاں اپنی بات روکی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میرے 15 سال گزر گئے پیرنٹ سے بات کرتے کرتے. ہمیں فوراً خیال آنا شروع ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے نہیں پڑھے، ہمارے دور میں تو ایسے نہیں ہوتا، ہمارے پاس بھی تو صرف سلیبس کی کتابیں تھیں، ہم بھی تو پڑھ گئے نا. وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. اب میں دوروں کی تقسیم اور ان کے جو فرق ہیں اس پہ نہیں جاتا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس دور میں 21ویں صدی میں یہ جو آپ کے پاس معصوم سا بچہ بیٹھا ہے جو ٹوٹلی اپنی کامیابی کے لیے آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. آئے ہے دنیا کی خوبصورت ترین مخلوق بچہ، اور وہ بھی امت محمدیہ کا بچہ جو دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، کہ جس کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. جس کے اوپر اس پوری دنیا کی کامیابی کا دار و مدار ہے. جس نے اگر اس دنیا کی باغ دوڑ اگلے 30 سال میں مسلمان ان بچوں نے نہ سنبھالی تو یقین جانیے کہ 50 سال کے اندر اندر نیوکلیر وار ہوگی. یہ سارے غیر مسلم ہرس کے مارے ہوئے ہوس زدہ یہ کوئی نیوکلیر وار کریں گے اور اس پورے کرۂ ارض کو ختم کر کے رکھ دیں گے. یہ وحشی ہیں، یہ جانور ہیں. لیکن وہ بچہ، یہ بچہ وہ بچے ان کی امامت ملنے کا انحصار آپ کے اوپر. ذرا سوچیے، آپ ان کو امام بنا سکتی ہیں، اور ان کو امام بنانے کے لیے آپ کو ان کے اندر کتاب کی محبت پیدا کرنی ہوگی. کتاب سیڑھی ہے جس سے انسان امامت کے درجے تک پہنچتا ہے. کوئی بھی سیڑھی پہ چڑھ جائے بشرطیہ سیڑھی موجود ہو. سیڑھی پہ چڑھنا مشکل نہیں ہے بشرطیہ سیڑھی موجود ہو، اور سیڑھی ہے کتاب. اور یہ کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی اچانک یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم، یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ یہ تو مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا کہ جس کا شروع اقرا سے ہوا ہے. کیونکہ ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ وحی کا آغاز جس آیت سے ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ اگر 30ویں پارے میں ہے، وہ اگر تیسرے پارے میں ہے تو جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں بھی ذالک الکتاب آ رہا ہے. دیکھیے وہی جس ٹاپک سے شروع ہوئی ہے، پڑھنے کے ٹاپک سے، کتاب کے ٹاپک سے، وہ آیت 30ویں پارے میں، اور اسی کتاب کی پہلی چند آیتوں کے اندر کتاب کا ذکر آ رہا ہے. اتنی اہمیت ہے کتاب کی، اتنی اہمیت ہے کتاب کی. لیکن سلیبس کتاب نہیں ہوتا، سلیبس کتاب نہیں ہوتا. آپ کو اب 2 کام کرنے ہیں. ایک تو اپنے بچوں کو سلیبس سے ہٹ کے کتابیں دلائیے. پوری دنیا میں کتابیں خریدنا منتھلی بجٹ کا حصہ ہوتی ہیں. پوری دنیا میں دیکھیے، آپ نے اپنا بجٹ بنایا نا، دال لینی ہے نا، دودھ والے کے پیسے دینے ہیں، گیس کا بل بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، بجلی کا بھی بل آئے گا، موبائل فون کا بھی بل آئے گا نا.
ان سب کے لیے پیسے ہیں نا؟ مجھے یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، کیا آپ کے کسی بھی ایک مہینے میں آپ کے بجٹ میں سلیبس سے ہٹ کے کسی کتاب کا کوئی اماؤنٹ ہے؟ 300 روپے، 400 روپے، 500 روپے، 600 روپے، کوئی اماؤنٹ کہ سلیبس سے ہٹ کے کتاب لینی ہے؟ اس مذہب کے لوگوں کے لیے جن کے مذہب کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے اور مذہب کی کتاب کی ابتدا کتاب سے ہوتی ہے، ذالک الکتاب سے ہوتی ہے، کوئی بجٹ میں پیسے بھائی، کوئی بجٹ میں پیسے، کوئی بازار گئے تو سوچا کہ چلو آج یہ بچے کو کتاب دلائیں، کپڑا خریدنے گئے تھے، کھانا کھانے گئے تھے، شاپنگ کرنے گئے تھے، کریانے کی دکان پہ گئے تھے، سوچا آج اس بک سٹور میں چلے جاتے ہیں، ایک آدھ کتاب اپنے بچے کو سلیبس سے ہٹ کے دلاتے ہیں، کوئی ایسی اسکیم؟ کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات کہ کتاب کا ہماری زندگی میں نہ تو پیسے میں کوئی دخل، اور دوسری بات نہ ہی کہیں وقت میں اس کا کوئی حصہ، نہ ہی وقت میں حصہ۔ آپ کے ڈیلی پلان کے اندر کبھی کسی وقت اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے کوئی کہانی سنانے کا وقت ہے؟ یقین جانیے، میری یہ بات بالکل یقین جان لیجیے، ریسرچ نے ثابت کر دیا ہے، پورے گلوب میں ریسرچ ہوئی ہے کہ جو ماں بچے کو اپنے پاس بٹھا کر یا لٹا کر روزانہ کی بنیاد پہ صرف 2 کہانیاں سناتی ہے، وہ بچے 3 گنا زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں۔ ریسرچ کی ہے برین کے اوپر، دیکھیں دنیا کہاں پہنچی ہے۔ انہوں نے ایسے بچے سلیکٹ کیے جن کی ماں ان کو کہانی نہیں سناتی، اور ایسے بچے سلیکٹ کیے جن کی ماں ان کو کہانی سناتی ہے۔ صرف 3 سال کہانی سنانے کے عمل سے انہوں نے بچوں کا آئی کیو چیک کیا، اس کے بعد اسکیننگ مشینز میں ڈال کے 3 گنا ذہین۔ سیم اسکول میں جا رہے تھے دونوں بچے، یہ 30 بچے بھی اور یہ 30 بچے بھی، سیم اسکول، اسکولنگ کا کوئی فرق نہیں، سوشل بیک گراؤنڈ کا کوئی فرق نہیں، سیم اسکول، لیکن صرف ماں کے کہانی سنانے کے عمل نے 3 گنا زیادہ ذہین کر دیا۔ یہ تحقیق اب یہ دیکھیے، ایک ایسا مقام آ گیا ہے کہ جہاں پہ سب لوگ حیران ہیں، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ سننے والی بات ہے، 1980 میں پہلی دفعہ یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا امریکہ میں یہ ریسرچ ہوئی تھی کہ وہ بچے جو اپنی ماں سے کہانی سنتے ہیں 3 گنا ذہین ہو جاتے ہیں۔ اس نے اتنا بڑا انقلاب دنیا میں برپا کیا کہ کئی یونیورسٹیاں اور کئی حکومتیں اس ریسرچ کو، اس تحقیق کو دوبارہ کرنے پہ بضد ہو گئی، اور پھر کئی ملکوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور ایگزیکٹلی یہی رزلٹ آیا کہ ماں سے سنی ہوئی کہانی بچے کو 3 گنا زیادہ ذہین کر رہی ہے۔ لیکن ایک ایشو ہے، 1980 سے لے کے آج تک 35 سال سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیسا ہوتا کیوں؟ ریسرچر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ٹیچر بھی تو کہانی سناتی ہے۔ دنیا کے ہر ڈیولپڈ ورلڈ میں، ترقی یافتہ ملک میں، ٹیچر کو کہانی سنانا، 4 سے 5 کہانیاں روزانہ سنانا مسٹ ہے، لیکن وہ ذہانت میں ایسا فرق نہیں ڈالتا۔ یہ ماں کی کہانی سنانے میں کیا جادو ہے کہ بچے 3 گنا زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں؟ یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، جو کہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے نا، ہم مسلمان ہیں، کہ اسی لیے تو ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، کیونکہ اس کی سنائی ہوئی کہانی کے اندر صرف وہ طاقت ہے کہ جس سے انسان 3 گنا زیادہ مور پروڈکٹیو تعمیری کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے اپنے پیسے اور وقت میں کتاب کی گنجائش پیدا کرنی ہے. ہر مہینے ایک آدھ کتاب اپنے بچے کو مست خرید کے دیں, اور روزانہ نہیں تو ہر دوسرے دن بچے کو ایسے جیسے یہ ماں کی گود میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ اتنے سارے, ان کو بالکل ایسے بٹھا کے چھاتی کے ساتھ لگا کے کتاب ایسے سامنے لائیں گے آپ, اور اپنے بچے کو کہانی سنائیں, اردو کی سنائیں, انگلش کی بات نہیں ہو رہی, اردو کی سنائیں, لیکن کچھ سنائیں کتاب. اچھا جی, تو اب ہمارا ٹیسٹ کا وقت ہو گیا ہے, سب لوگ تیار ہو گئے. اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تاکہ اندازہ لگ سکے کہ یہ جو بھی لائٹ گئی تو اس میں یادداشت کتنی گئی. ٹھیک ہے, کیا یادداشت بھی واپڈا پہ چل رہی ہے کہ نہیں یہ دیکھنے کے لیے ٹیسٹ ہوگا. چلے جی, پہلی کیا صلاحیت تھی جو بچے میں پیدا کرنی ہے اس کی کامیابی کے لیے؟ دوسری اور تیسری؟ شکر ہے پاکستانی قوم کی جو ذہانت ہے وہ اپنا کے حوالے نہیں کی, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ملی. اچھا جی, تو یہ جو کتاب سے محبت ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے منتھلی بجٹ میں اور آپ کے روزانہ کے وقت میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے, تو آپ کا بچہ 3 گنا زیادہ ذہین ہو جائے گا. ایک آخری چیز اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں جو کہ میں ہمیشہ یہ کہہ کے بتاتا ہوں کہ دنیا میں اب ایسا ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو شاید آپ کے لیے یہ کرنا مشکل ہو, جو کہ میں آپ کو پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں کہ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو لیونگ روم ہوتا ہے نا, جو لیونگ روم ہوتا ہے, سمجھیے کہ یہ ہمارا لیونگ روم, یہ ہمارا لیونگ روم ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری کرسیاں یا صوفے یوں لگے ہوئے ہیں, وہاں سے ہماری انٹرنس ہے کمرے کی. یہاں پہ لوگ زیادہ وقت گزارتے ہیں, کھانا بھی یہاں کھاتے ہیں, بیٹھ کے گپ شپ بھی یوں کرتے ہیں. اگر کوئی ہائی فائی ایسے رشتے دار یا جاننے والے نہ ہوں جن کو ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھانا ہو اور دکھانا ہو کہ ہم بہت امیر ہیں, امیروں والا امپریشن نہ ڈالنا ہو, تو پھر ہم ان کو لیونگ روم میں ہی لے آتے ہیں. جن پہ ہم نے امیروں والا ذرا ڈالنا ہوتا ہے روب, ان کو ہم ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں. تو جو لوگ ہماری سفید پوشی سے واقف ہوتے ہیں کہ بس اللہ کا بس شکر ہی ہے, ان کو پھر ہم اپنے لیونگ روم میں لے آتے ہیں. اس کمرے میں ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے. تو اس کے اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر یوں صوفے لگے ہیں نا تو یہ ٹی وی ہے, یہ سامنے یوں ٹی وی. اب تو خیر کوئی بزرگ نہ آ جائے, وہ بھی کوئی باہر والا جس کے پاس چھڑی ہو اور ہمیں لگے کہ اس نے 2-4 لگا دینی ہے, ورنہ تو لوگ آتے جائیں گے تو سب یوں ٹی وی پہ ایسے بیٹھتے جائیں گے نا, ایسے ایسے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, آتے جائیں گے اور بیٹھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض گھروں میں تو یہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے کہ 2000 آ کے چلے بھی گئے نا تو وہ پتہ ہی نہیں چلا. تو میں نے خود سنا ہے, ایسا تھوڑے کا کدو ایسا اللہ ایسا کدو جو تم اسی ڈرامہ اور یار کی تو سناسی نا دوسری ڈرامہ تو پوزیشن ہے نا, بالخصوص ان گھرانوں میں جہاں چھوٹے بچے ہیں, یہ پوزیشن چینج کر دی گئی ہے. دیکھیے دنیا کیسے چینج ہو رہی ہے اور ہم کہاں چینج ہو رہے ہیں. یہ اگر یہ جگہ ہے نا یہاں پہ, اب یہ آپ کو ایسا عجیب خیال لگے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ تو ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ کوئی ایک آدھ فرد, مجھے ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں, بھائی بہت سالوں بعد ملتے ہیں, کہتے ہیں سر میں چونکہ انڈیپینڈنٹلی رہتی تھی اور مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی تھی, تو یہ دیکھیے میں آپ کو واٹس ایپ کر رہی ہوں تصویر یا ای میل کر رہی ہوں, میں نے اپنا ڈرائنگ روم یا لیونگ روم نا آپ کے کہے کے مطابق چینج کیا, مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو آپ کے صوفوں کا جو مرکز ہے نا, وہاں سے انہوں نے ٹی وی ہٹا دیا لوگوں نے.
اس کو ایسے کہیں سائڈ پہ کر دیا ہے اور یہاں پہ دیوار کے اوپر ایک کتابوں کا ریک لکڑی سی بس لگا کے وہاں پہ کتابیں رکھتی ہیں تاکہ جو بھی اندر آئے وہ لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے میگزین پکڑ لے، کوئی کتاب پکڑ لے، کوئی تفسیر پکڑ لے، کوئی قصہ پکڑ لے اور بیٹھ کے پڑھے، یا نہیں بھی پڑھنا تو لوگ آپس میں گفتگو کریں، آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں۔ ٹی وی کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے، جو وہ صرف یہ ڈیسائیڈ کر کے کھولتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ دنیا کا نیا رول ہے، ٹی وی یہ ڈیسائیڈ کر کے کھولنا ہے کہ وہ بس آج ہم نے ایک پروگرام دیکھنا ہے اور پھر ٹی وی کو بند کر دینا ہے۔ ہاں، کتاب کھلنے کے لیے ہر وقت موجود ہے، کتاب کھلنے کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ بچوں اس میں سے کوئی بھی کتاب اٹھا لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، لیکن یہ ٹی وی جو ہے یہ ایک ایگزیکٹ ٹائم پہ آن ہوگا اور آف ہوگا۔ یہ نہیں کہ تھرو آؤٹ دا ڈے کنٹینیوسلی ٹی وی چل رہا ہے، خواتین ڈرامے دیکھ رہی ہیں، بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں اور مرد حضرات بریکنگ نیوز، اور تینوں کا دماغ جو ہے نا وہ ماؤس ہوتا جا رہا ہے۔ خواتین کا میرا سلطان دیکھ دیکھ کے الگ ماؤس ہو گیا، بچوں کا وہ ٹرٹل اور بگ بین اور وین دیکھ کے اور سپر مین دیکھ کے الگ، وہ چھت کے اوپر جا کے نا اسپائڈر مین بن کے ایسے بیٹھے ہیں۔ اور مرد حضرات تو بریکنگ نیوز ایسے دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا گلوب جو ہے نا ان کے کانوں پہ یوں پڑا ہوا ہے، پورے گلوب کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، پورا پورا ہے جو ہے نا بس وہی گھما رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے بریکنگ نیوز نہ دیکھنا تو یہ پوری کی پورا غبارے کی طرح یہ پورا پورا عرض نیچے گرے گا اور سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ تو یہ ایک بہرحال مشکل کام ہے کرنا۔ چوتھی چیز جو کرنے کی ہے اس کا تعلق بھی شاید یہ جو میری آخری بات ہے اسی سے ہے، وہ ہے روزمرہ کی روٹین کو سیٹ کرنا۔ روزمرہ کی روٹین کو سیٹ کرنا، بلیو می جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، میرے نزدیک ایسے پاکستانی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ترقی یافتہ ملک کس کو کہتے ہیں؟ تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس کی بھی امیگریشن پاکستانی کو آفر ہو اور وہ اگلے دن زمین بیچ کے ٹکٹ کٹائے اور وہاں چلا جائے تو میرے نزدیک تو بھائی وہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ اور اس لحاظ سے دنیا کے کوئی 100 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم پاکستانی بھاگنے کو تیار بیٹھے ہیں ہر وقت۔ وہ تو ظاہر ہے ہمیں کہیں امیگریشن نہیں دے رہا تو ہم نہیں جا رہے، ورنہ آدھا حال خالی ہو جائے، آدھا حال۔ تو یہ ممالک جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں نا، وہاں پہ ہر ملک میں 8:30-9 بجے لوگ ویک ڈیز میں سو جاتے ہیں اور صبح 4:30-5 بجے اٹھنے کی عادت ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں سر اکثر آپ کے میسج یا آتا ہے کام 4:30 بجے صبح تہجد پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، مجھے کہاں سے، کون سے فقہ سے تعلق یا کون سے عالم نے آپ کو عادت ڈالی؟ میں نے کہا یار مجھے تو امریکیوں سے عادت پڑی، ویسٹ سے عادت پڑی، وہاں تو سارے لوگ 8:30 بجے سو جاتے ہیں اور 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا یار ابھی میں چائنا اب میں گیا تو میں نے خود دیکھا، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا، تو میں نے پوچھا یار چائنا کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ان صاحب سے میں نے پوچھا آپ نے امریکہ یورپ بھی دیکھا ہے اور آپ نے چائنا بھی دیکھا ہے، مجھے ایک فرق بتا دیجیے آپ، چائنا نے کیوں ترقی کر لی؟ انہوں نے کہا آدھے گھنٹہ، چائنا کی ترقی میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یورپ امریکہ تقریباً 4:30 بجے اٹھتا ہے، چائنیز کو 4 بجے اٹھنے کی عادت۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں 4 بجے کوئی اٹھ جائے نا اور ایک آدھ کوئی نماز پڑھ لے تو ہم تو اس کو فوراً مار کے اس کا مقبرہ بنائیں گے تاکہ چادر چڑھائی جا سکے۔ وہ ہمارے لیے اتنا معتبر ہو جائے گا کہ ہم کہیں گے کہ بھائی جلدی سے مر جاؤ، تم تہجد 4 بجے اٹھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، جلدی سے مرو، تمہارا مقبرہ بنانا۔ پورے
پوری سوسائٹی 4:30 بجے اٹھ کے باہر چل رہی ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں، آرام سے نارمل لائف گزار رہی ہوتی ہیں۔ یہ روٹین ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے پڑھے لکھے ہونا کہ ہم تو 11:30 بجے، یہ کوئی نہیں ہے۔ پڑھے لکھے سارے ممالک جہاں پہ ہم امیگریشن لے کے جانے کو